مسجد کے اوپر والی بلڈنگ میں مدرسے جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کمرے بنائے جا سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مسجد کا مدرسہ، اس کے علاوہ جو مدرسہ ہوتا ہے اس کے لیے مسجد کی بلڈنگ کے اوپر کمرے بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسجد کی اوپر والی بلڈنگ کے اوپر کمرے بنا کر باقاعدہ مدرسہ لگانا. مسجد بن چکی ہے، مسجد مقرر ہو چکی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ کمرے نہیں بنائے جا سکتے. مدرسہ بچوں کا لگانا ہو تو بھی کمرے نہیں بنائے جا سکتے. مسجد کے اندر جو اجازت دی گئی ہے بچوں کو پڑھانے کی، اس کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ مسجد کی عمارت کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. جیسی وہ مسجد ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا. اوپر نیچے کہیں بھی جو مسجد قرار پا گئی اس میں آپ نے اب کوئی تبدیلی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور یہ تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی لوگوں کو اس حوالے سے بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں جگہ کی وسعت ہے، سب کچھ ہے. اچھا چلے بلڈنگ نہیں بھی بنی ہوئی، یعنی جگہ کی بھی یہ حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ مسجد کے لیے خاص ہے یا مسجد مدرسہ دونوں کے لیے. بالکل بالکل. جیسے ورنہ دیکھیں میدان ہے بھی اتنی تو یہ سین پڑا ہوا ہے، یہاں مدرسہ کھڑا کر دو یا مسجد کھڑی کر دو. ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو وقف کا معاملہ ہوتا ہے، متولی جو ہوتا ہے جس کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ ہونا ہی ایسا شخص چاہیے کہ جس کو ان چیزوں کا علم ہو، معلومات ہو ان چیزوں کی. تو ایسے بندے کو آپ مقرر کریں گے متولی. تو اس لیے بہرحال ہمارے یہاں تو یعنی کوئی اگر 1,00,000 متولی اس طرح کے نکالے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ 2-3 نکل آئیں کہ جن کو ان چیزوں کا علم ہو، ورنہ عمومی طور پر ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. لیکن انتظامی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کو جو مفتیان اہل سنت ہیں ان کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا. تو جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں، چاہے ابھی مسجد تعمیر ہوئی ہے، تعمیر نہیں ہوئی، کہاں کیا بنانا ہے، کیا نیت کرنی ہے، لازمی طور پر آپ کسی جو ماہر مفتی ہوں ان سے رابطہ کیجیے.